جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاۃ لذکری. قابل احترام سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز میرے ذکر کے لیے یاد کرو، میرے ذکر کے لیے نماز ادا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کی یاد دہانی ہے، جس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ 5 مرتبہ دن میں نماز فرض کیا کہ کہیں دنیا میں مشغول ہو کر اللہ کو نہ بھول جائیں، اس وجہ سے اللہ کو یاد کرتے رہیں. تو نماز اللہ کا ذکر ہے، تو اس میں پڑھی جانے والی ہر دعا ایک ذکر ہے جو بہترین اللہ کے رسول اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھائی ہوئی اذکار ہے. تو اور تشہد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس کے متعلق ہم سمجھتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کریں. تو نماز کا ایک آخری حصہ جسے تشہد کہا جاتا ہے، جس میں تشہد اس وجہ سے کہا جاتا ہے جس میں گواہی دی جاتی ہے. الشہادہ تشہد یہ لفظ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی جاتی ہے. کلمہ تشہد دوسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، یا کبھی کبھی التحیات بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک خاص دعا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، جس کا پہلا لفظ التحیات ہے، اس وجہ سے اس دعا کا نام التحیات رکھا. تو تشہد میں جو دعائیں پڑھی جاتے ہیں اس کے متعلق یہ ہم سمجھتے ہوئے احادیث کے ذریعے پڑھتے چلیں. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی تشہد میں بیٹھتے تھے، آخر میں جو سلام پھیرنے کا جو طریقہ ہے، قاعدہ ہے بیٹھنے کا، تو اس طرح بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو شہادت کی انگلی ہے، بڑی انگلی جو پہلی انگلی ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رانوں پر رکھتے تھے، اس طرح اس شکل میں بناتے تھے اور اپنی انگلی کو حرکت کرتے رہتے تھے. یہ حدیث موجود ہیں. اب جب اللہ کے رسول نے کہا کہ جب انسان اپنی انگلی کو حرکت کرتا ہے تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لوہے سے مارنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے شیطان کو اپنی شہادت کی انگلی ہلانے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے سارے تشہد میں جب بیٹھتے ہیں اس سلام پھیرنے تک اپنی انگلی کو ہلاتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اسے التحیات کہتے ہیں. التحیات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کی گفتگو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بات کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی. تو اس طرح درمیان کی گفتگو ہے. اس کا ترجمہ میں کرتا چلوں: التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری ہر قولی، فعلی، عملی، مالی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. اگر لفظ لے کر ہم الگ الگ ترجمہ کریں، التحیات ہر طرح کے تحفے، ہر طرح کے جو بھی بہترین چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کی نماز، ہر طرح کی درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. والطیبات ہر پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. تو اس طرح ہر عملی، فعلی، قولی یعنی مالی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت ملا تھا، ملاقات ہوئی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور اس کے برکتیں آپ پر ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے تھے کہ وعلیکم السلام، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تم پر بھی سلام ہو، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود سلام ہے، اس وجہ سے اس کی ایک صفت السلام ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو جواب دیا تھا وہ ہے کہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تو سلام ہے، تو سلامتی ہم پر ہو اور نیک بندے جو بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان ساروں کے لیے سلامتی ہو. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح تحیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی گفتگو ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ
یہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھا کرتے تھے اور اسے پڑھنے کا حکم بھی دیا اور سکھایا بھی ہے۔ درود ابراہیم کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایسی ایک جامع اور سب سے بڑی درود ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور ساری امت کے پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو درودوں میں سب سے اعلیٰ درود یہی درود ابراہیم ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے میں کرتا چلوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تبارک و تعالی درود و سلام ہو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر، جیسا کہ تو نے درود و سلام بھیجا تھا ابراہیم علیہ السلام پر، جو برکت بھیجی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے خاندان والوں پر، جبکہ تو بہت ہی زبردست ذات ہے، بہت ہی اچھی صفت والا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے خاندان پر، جیسا کہ اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان پر کیا تھا، اس طرح کی برکتیں اللہ کے رسول پر بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر اس وجہ سے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، بہت ہی تقرب، بہت ہی قرب والے نبی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی پسند کیا۔ اس وجہ سے 7 آسمانوں پر جو 7ویں آسمان کے اوپر نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، اور اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والی ذریت یوسف علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں۔ اس طرح ان کے خاندان سے ہی نبوت چلی جا رہی ہے، ان کے خاندان میں نبوت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بنایا، پیدا کیا۔ تو اس وجہ سے جیسا تو نے ابراہیم علیہ السلام کو پسند کیا، ان پر جو رحم کیا، اسی طرح کا رحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے خاندان پر فرما۔ تو یہ دعا ہر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتی ہیں، اس وجہ سے درود ابراہیم زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ اور ایک حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ بخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود اور ایک انداز میں اور دوسرے الفاظ میں بھی سکھائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت ہی تعریف والا اور بہت ہی بڑی شان والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا درود ابراہیم کا ترجمہ، اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہے کہ صرف الفاظ اس میں الگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے، جب سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے تو یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ ان دعاؤں کو یاد رکھیں اور ضرور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔